أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہاں کا. الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم والا. مالک روز جزا کا، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بتلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. یہ تو اس کا سورہ فاتحہ کا ترجمہ تھا. اس کو آسان زبان میں اور اچھی طرح سمجھ میں آنے والی زبان میں. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان، بہت مہربان، جو روز جزا کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی ہمیں ہدایت عطا فرما ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے. ہمیں ہدایت مت دے ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے یا جو راستے سے بھٹک گئے. آپ حضرات کے سامنے 3 آیتوں کی تفسیر بیان ہو چکی ہے. جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ شروع کی 3 آیات کے اندر بندوں کا فعل شامل ہے، یعنی بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. کسی سے کچھ مانگنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں کہ آپ تو ایسے ہیں، آپ کی شفقت کے تو چرچے ہیں، آپ کی عطایا کے تو زمانے کے اندر لوگ نام لیوا ہیں، آپ کی مہربانی کے. تو پہلے تعریف بیان کی جاتی. اور یہ مستقل گفتگو پچھلے ہفتے گزر چکی. اب آگے کی جو آیت ہے، 4تھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بندوں کا بھی عمل ہے اور اللہ کا بھی عمل ہے. بندوں کا عمل یہ ہے کہ بندوں کے ذمے ضروری ہے کہ وہ بندگی کریں، عبادت کریں. اور پھر اللہ کا عمل اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی عبادات کے اندر اللہ سے مدد مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. یہ اللہ کا اس میں عمل ہے. نعبدو کس کو کہتے ہیں؟ نعبدو سمجھنے والی چیز ہے. عبادت کرنا، ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو کا ترجمہ ہوا ہم عبادت کرتے ہیں. اس کے معنی ہوئے کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا.
کہ ہم تو بالکل بے بس ہیں، ہمارے اوپر ہمارا تو کوئی دنیا کے اندر ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، بس ہم تو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کہ ہم تو بس آپ ہی کے نام لیوا ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں۔ چنانچہ انسان کی زندگی کے اندر 3 دور ہوتے ہیں۔ ایک دور ہوتا ہے ماضی کا، یعنی گزرا ہوا، ایک دور ہوتا ہے حال کا جو فی الوقت چل رہا ہے، اور ایک دور ہوتا ہے مستقبل کا جو آئندہ آئے گا۔ تو تینوں دوروں کے اندر، تینوں ادوار کے اندر ہر انسان اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ جو زندگی گزارتی اس میں بھی، جو گزار رہا ہے اس میں بھی، اور آئندہ جو آخرت کے اندر وہ زندگی گزارے گا، اس زندگی کے اندر، اس آخرت والی زندگی کے اندر بھی، روز قیامت کے دن بھی وہ اللہ ہی کا محتاج ہوگا۔ جیسے کہ پیچھے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک جو اللہ کو کہا گیا ہے کہ آپ تو روز جزا کے مالک ہیں، تو وہاں بھی وہ اللہ ہی کا محتاج ہوگا۔ جب اللہ ہی کا محتاج ہے آدمی ہر جگہ، اللہ کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ ہی کی عبادت کرے۔ اور پھر جب وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے اور عبادت کے اندر اللہ ہی سے مدد مانگے، اس لیے کہ بغیر اللہ کی مدد کے عبادت کامیاب نہیں ہو سکتی، عبادت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کیا صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی چیزیں عبادت ہیں، یا صرف نماز ہی کیا عبادت ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 چیزوں کو عبادت کے اندر شمار کیا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، نمبر 5 تلاوت کلام اللہ، یہ بھی عبادت ہے۔ نمبر 6 ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا۔ نمبر 7 حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، جس کو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کا کمانا بھی فرض ہے تمام عبادات کے بعد، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، ان سب کے بعد حلال روزی کا کمانا بھی فرض ہے بندوں کے اوپر کہ وہ حلال روزی کمائے۔ تو 7ویں عبادت کیا ہے؟ حلال روزی کی تلاش کرنا۔ اور 8 پڑوسی اور اپنے ساتھی کا حق ادا کرنا۔ اور نمبر 9 لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا، یہ بھی عبادت کے اندر اس کو شمار کیا ہے۔ اور نمبر 10 ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا، ان کی سنتوں کی، اللہ کے نبی کی سنتوں کی ایک ایک سنت کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ چنانچہ عبادت کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی جائے گی، کسی غیر کی عبادت کرنا شرک ہے، اور یہ بندوں کے لیے جائز نہیں، اور شرک سب سے بڑا ظلم بتایا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ ہی کی عبادت ہو، غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے، یعنی شرک نہ کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب شرک 2 طرح کا ہو گیا،
ایک شرک تو یہ کہ آدمی غیر اللہ کو یعنی کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی نبی کو، اسی طرح سے کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو ہر چیز پر قادر مانے، ہر چیز کا حاجت روا مانے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں، کوئی بھی ہوں۔ آدمی اگر ان کو قادر مطلق مان رہا ہے، ہر چیز کا حاجت رواں، ہر چیز دنیا کے اندر ہر حاجت کو پورا کرنے والا، ہر دعا کو سننے والا اگر ان کو مان رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے، اور یہ شرک جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کے علاوہ ہر چیز کی مغفرت ہے، شرک کی مغفرت نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ ہم کسی کو حاجت روا نہیں مانتے۔ اگر کسی کو بھی حاجت روا مان لیا جائے تو یہ کفار اور مشرکین کے بھی خلاف ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کو حاجت روا مانتے تھے، اللہ ہی کو وہ اپنے حاجتوں کا پورا کرنے والا مانتے تھے، لیکن وہ شرک کرتے تھے دوسرے راستے سے۔ دوسرا راستہ کون سا شرک کا؟ دوسرا راستہ یہ کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا کوئی مقام، کوئی مرتبہ ان کے نزدیک وہ ٹھہراتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کے جو 365 بت تھے، ان کے جو 365 بت تھے، انہوں نے کسی کو پانی کے لیے خاص کر لیا تھا، کسی کو روزی کے لیے خاص کر لیا تھا، اور کیا کہتے تھے کہ حقیقی مالک اور حقیقی عبادت کے لائق تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو کچھ جو ہے رحم و کرم کی اور کچھ عطایا کی قدرت ان لوگوں کو بھی دے رکھی ہے کہ یہ لوگ بھی کسی طرح کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ دھوکہ کہاں سے ہوا؟ یہ ہوا انبیاء پر جو معجزات ظاہر ہوتے تھے، اولیاء پر جو کرامات ظاہر ہوتی تھیں، یہ اللہ نے جن فرشتوں کو دنیا کے اندر کسی کام کے اوپر مقرر کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے ان کو یہ دھوکہ ہوا۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ نبی کے اوپر اگر کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کا عمل ہوتا ہے، وہ کسی نبی کا عمل نہیں ہوتا کہ نبی جب چاہے جب کوئی معجزہ ظاہر کر دے، جب چاہے، جس کو قرآن پاک کی ایک آیت سے تعبیر کیا ہے، سمجھایا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ وہ کنکریاں، وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی، وَمَا رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکی تھی، بلکہ اللہ ہی نے اس مٹی کو پھینکا تھا، بس یہ ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے پھینکوا دیا۔ بدر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کے اندر مٹی اٹھائی اور مشرکین اور کفار کی طرف پھینکی، اور وہ دھول کفار اور مشرکین کے ہر فرد کی آنکھ میں گھسی، جس کی وجہ سے ان کو کچھ نقصانات ہوئے، وہ الگ ایک تفصیل ہے۔ تو بتانا کیا مقصود ہے کہ وہ جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے نبیوں پر، وہ کس کا عمل ہوتا ہے؟ اس میں اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ آپ نے نہیں کیا، اللہ ہی نے کیا ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ پر جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کا عمل ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ پنکھا یا لائٹ جو ہوتی ہے یہ جلتی ہے، جلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کسی بڑی چیز کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بجلی، پاور ہاؤس۔ پاور ہاؤس سے وہ کرنٹ آتا ہے، پھر وہ بجلی چلتی ہے۔
اگر پاور ہاؤس سے کرنٹ ختم کر دیا جائے تو کیا بلب جل سکتا ہے؟ پنکھا چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی نبی کے معجزہ ظاہر بھی کر سکتے ہیں، بغیر کسی ولی کے کرامت ظاہر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عادت یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ نبی پر معجزہ ظاہر کرتے ہیں اور ولی پر کرامت ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ جیسے اللہ کی سنت ہے کہ جو چیز ہوتی ہے اس سے ہی دوسری چیز پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اونٹ سے ہی اونٹ پیدا ہوگا، اونٹنی اور اونٹ سے ہی اونٹ کا بچہ پیدا ہوگا۔ یہ اللہ کی عادت ہے، سنت ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت کیا ہے کہ پہاڑ سے بھی اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی پہاڑ سے پیدا کر دیا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ورنہ اللہ کی سنت اور عادت کیا ہے کہ وہ اس جوڑے سے ہی اسی کا جوڑا پیدا کرتے ہیں۔ تو نعبد کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور دوسرے سے مدد نہیں چاہتے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کے اندر آدمی کہتا ہے صاحب ہماری تھوڑی سی مدد کر دیجیے، کہتا نہیں کہتا؟ تو یہ کیا یہ شرک ہو جائے گا یا کیا اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ مدد کے 3 طریقے ہیں۔ مدد کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں۔ ایک مدد تو یہی ہوتی ہے جو عام زمانے کے اندر چلتی ہے کہ ایک بڑھئی ہے، پینٹر ہے، مزدور ہے، کاریگر ہے، کارپینٹر ہے، یہ طبقات ہیں، ہم ان سے بھی مدد لیتے ہیں، لیکن یہ شرک نہیں ہے، شرک کا درجہ نہیں ہے۔ دوسری مدد یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، تو یہ بھی ایک طرح کی مدد ہے، یہ بھی شرک نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی یوں کہے کہ فلاں بابا ہمیں فلانی چیز دے دیجیے، منت مانگے کسی بابا سے، کسی ولی سے، تو یہ شرک ہے۔ اس لیے مدد کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ ہاں واسطہ کسی کو بنا سکتے ہیں، واسطہ کسی کو بنا سکتے ہیں کہ ہم فلاں کے واسطے سے اللہ جو آپ کے بہت قریب ہیں ہم ان کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں، اللہ آپ ہماری دعا کو قبول کر لیجیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ تو اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ نصارہ نے اپنے علماء کو اپنا معبود بنا لیا، نصارہ نے اپنے علماء کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، جو مسلمان ہونے سے پہلے نصرانی تھے، وہ اللہ کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی یہ آیت کیوں نازل ہوئی جبکہ ہم تو اپنے علماء کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنے علماء کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، کہ پھر یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی بن حاتم کیا تم اپنے علماء کی اس بات کو نہیں مانتے کہ جس بات کو اللہ نے حلال کیا ہو اور تمہارے علماء اس کو حرام کہہ دیں اور تم اس کو حرام ہی جانو، اور اللہ نے کسی کو حرام کیا ہو تمہارے علماء اگر اس کو حلال کہہ دیتے ہیں تو تم اپنے علماء کی بات پر اس کو حلال جانتے ہو، یہ ہے اس کی عبادت۔ یہ ہے ان کی عبادت۔ تو ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اس لیے کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ اپنے نبیوں کو، اپنے برگزیدہ جو ہے ولیوں کو قتل کر دیتے تھے، افراد و تفرید کا شکار تھے، کسی سے مدد مانگی تو اس حد تک پہنچا دیا
کہ اس کو خدا بنا دیا، خدا بنا بیٹھے، ایسی مدد مانگی، اور کسی کو گرایا تو اس قدر گرایا کہ ان کو قتل کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ ہم تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ آپ ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجئے، آپ ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجئے۔ آدمی سیدھے راستے کا دنیا میں بھی طالب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی، اور دین کے معاملے میں بھی سیدھے راستے کا محتاج ہے، اور دنیاوی معاملے میں بھی سیدھے راستے کا محتاج ہے، کہ سیدھا راستہ ہونا چاہیے، سیدھی بات ہونا چاہیے، ٹیڑھی میڑھی بات نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہدایت تین طرح کی ہوتی ہے، اس لیے کہ کہیں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہدایت دے دی تمام لوگوں کو، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، جس کو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی۔ ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کرنے کو، اور اس کے جو معنی ہیں کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف، یعنی جس منزل تک اسے پہنچنا ہے، مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ اور حقیقی ہدایت صرف اللہ کا کام ہے، حقیقی ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ نے کہیں فرمایا کہ ہم نے ہدایت دے دی، یعنی سب کو ہدایت دے دی، اور کہیں فرمایا کہ ہم فاسقوں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ کیا بات ہے یہ؟ دو طرح کی ہدایت کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ ہدایت کے تین درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تو عام ہوتا ہے ہدایت کا، جس میں دنیا کا ذرہ ذرہ شامل ہے، نباتات ہوں، درخت ہوں، حجر ہوں، شجر ہوں، پہاڑ ہوں، دریا ہوں، دنیا کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں سب کو اللہ نے ہدایت دی ہے، سب کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی کئی آیات کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پرندے جو ہے ہماری تسبیح بیان کرتے ہیں، درخت جو ہے ہماری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو سب کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور وہ اپنی ہدایت کے مطابق جتنی اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے اس کے مطابق وہ اللہ کی حمد و ثنا پاکی بیان کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہدایت کا ایک درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہدایت کا ہے جو اس سے تھوڑا سا خاص ہے، یہ ہدایت کا درجہ عام تھا، دوسرا درجہ ہے خاص، جس میں اللہ نے صرف عقل والوں کو ہدایت دی ہے، عقل والوں کو ہدایت دی ہے، یعنی عقل والوں کو راستے دکھائے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دو راستے دکھائے، ایک خیر کا ہے ایک شر کا ہے۔ بعض لوگ خیر کا راستہ اختیار کر کے ایمان والے ہو گئے، مسلمان ہو گئے، مؤمنین ہو گئے، صالحین ہو گئے، اور بعض لوگ شر کا راستہ اختیار کر کے کفار ہو گئے، مشرکین ہو گئے، نصارہ ہو گئے، یہود ہو گئے۔ تو یہ دو راستے ہیں ہدایت۔ تو ہم سے کیا دعا کروا رہے ہیں اللہ؟ کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ سیدھا راستہ کون سا؟ اس کو دوسری آیت کے اندر 5ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ کیا ہے وہ آیت؟ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجیے۔ اللہ نے کن پر انعام کیا؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار طبقے جو ہیں ان پر اللہ نے انعام کیا۔ انبیاء سب سے اعلیٰ قسم ہے، اس کے بعد صدیقین ہیں۔ صدیقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبی کی امت میں سب سے زیادہ رتبے والے ہوں، سب سے زیادہ مرتبے والے ہوں، اور شہداء جو اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی خاطر اپنے آپ کی قربانی دے دی ہو۔
صالحین جو سنتوں کا پوری طور پر اتباع کرنے والے ہوں. تو ایسے لوگوں پر انعام کیا آپ نے، ایسے لوگوں کا سیدھا راستہ ہمیں دکھلا دیجیے، ایسے لوگوں کا سیدھا راستہ ہمیں دکھلا دیجیے. آئی بات سمجھ میں؟ تو کتنی چیزیں ہو گئیں. ایک تو ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ہم تو محتاج ہیں، آپ غنی ہیں، ہم ہدایت کے بھی محتاج ہیں. اب تیسرا درجہ ہدایت کا ہے جو اس سے بھی خاص ہے، اور ان میں شامل ہوتے ہیں مؤمنین، متقین، انبیاء، صلحاء، اولیاء. یہ سارے جتنے متقین مؤمنین ہیں سب اس ہدایت کے درجے میں شامل ہیں. اور پہلا اور تیسرا یعنی جو سب کے لیے عام ہے، پوری دنیا کے ذرے ذرے کی ہدایت کے لیے جو ہدایت عام ہے، اس کا فعل، اس کا کام، اور آخری درجے کا جو ہدایت کا کام ہے جو مؤمنین کے لیے خاص ہے، ان دونوں کے اندر صرف اللہ ہی کا فعل داخل ہے، یعنی صرف اللہ ہی کرتے ہیں. اور جو دوسرا درجہ ہے ہدایت کا، وہ نبیوں کا بھی فعل ہے. نبی ہدایت یعنی بلاتے ہیں، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. فرمایا نا کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَيَهْدِيَكَ سورہ فتح کی آیت ہے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو وہ جو راستہ دکھاتے ہیں، مؤمنین جو راستہ دکھاتے ہیں، انبیاء جو راستہ دکھاتے ہیں نیکی کی طرف، برائی سے بچنے کی طرف، وہ ہدایت عام ہے. لیکن پہلا اور تیسرا جو ہدایت کا درجہ ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. کہ اگر آپ ہدایت دینا چاہیں کسی کو تو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یا آپ کا کام نہیں ہے ہدایت دینا، بلکہ یہ تو ہمارا کام ہے. اس کا مطلب کیا ہوا اس ہدایت کا مطلب یہ ہوا کہ توفیق دینا آپ کا کام نہیں ہے، توفیق تو ہمارا کام ہے. جو آخری درجہ ہے ایمان والوں کے لیے، مؤمنین کے لیے، متقین کے لیے، مصلحین کے لیے، ان کو توفیق دینا یا کسی کو اسلام کے اندر داخل کرنا، ان کو راستہ دکھانا، وہ آپ کا کام نہیں ہے، وہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کو توفیق دیتے ہیں کہ آؤ تم نماز پڑھ لو، آؤ تم قرآن کی تلاوت کر لو، آؤ تم قرآن کو سمجھ لو. میں کتنا ہی بلا لوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب نماز کے لیے مسجد آتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں لوگوں سے؟ چلیے بھائی نماز کا وقت ہو گیا چلیے. تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ چلیے ہم آ رہے ہیں. یہی جواب ہوتا ہے نا، آپ چلیے ہم آ رہے ہیں. تو یہ توفیق والی ہدایت ہے کہ جس کو اللہ دے دیں وہی آ سکتا ہے. جس کو اللہ نے یہاں قرآن کے سمجھنے کے لیے بٹھایا ہے، جس کو توفیق دیے، جس کو ہدایت دیے، وہی بیٹھا ہے. اگر کوئی شخص چاہے کسی کو زبردستی لانا تو وہ نہیں لا سکتا، وہ کسی بھی بہانے سے 2 منٹ بیٹھے گا، بھاگ جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے اس کو. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر آپ نے انعام کیا ان لوگوں کا سیدھا راستہ دکھا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے. صرف ایک ہی ان میں سے جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں چلے جائیں گے. صحابہ حیران کہ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا ما کان علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. کیا مقصد ہے اس آیت کو پڑھ کر یہ بات فرقوں کے بارے میں بتانے کا؟ کیا مقصد ہے میرا؟
میرا مقصد یہ ہے کہ ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا رجال اللہ ہے، یعنی اللہ والے جو لوگ ہیں، ان دونوں سے مل کر آدمی ہدایت کے سیدھے راستے پر چل سکتا ہے۔ ان دونوں سے مل کر اگر کوئی آدمی چاہے کہ صرف قرآن پڑھ کر ہدایت پا لے، قرآن کو اپنے طریقے سے سمجھ لے، قرآن کے مفہوم کو اپنے طریقے سے سمجھ لے، تو وہ گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر ہم نے انعام کیا، کن پر انعام کیا؟ صالحین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، نبیین ہیں۔ کہ نبی ہر زمانے کے اندر ہر وقت موجود تو نہیں رہتے بھائی، نبیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں، تو اب ان کے بعد کس کے راستے پر چلے گا آدمی؟ تو پھر آگے 3 درجے اور بتائے، صالحین، شہداء اور صدیقین، کہ یہ لوگ ہر زمانے کے اندر موجود رہیں گے، اس لیے ان کے ساتھ جڑ کر، ان کی صحبت اختیار کر کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو، اللہ کے نبی کی سیرت کو سمجھو، سنتوں کو سمجھو، احکامات کو سمجھو، تب تم ہدایت پا سکتے ہو، تب تم سیدھے راستے پر چل سکتے ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا اور وہ راستے سے بھٹک گئے، ایسے لوگوں کے راستے کی آپ ہدایت مت کریے ہمیں۔ مغضوب کہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم، مغضوب کہتے ہیں ایسے گمراہ آدمی کو جو دین کے احکام کو جاننے کے باوجود اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو توڑ دے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دے، صرف اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، کہ بس میرا دل چاہ رہا ہے گانے بجانے کا، گانے سننے کا میرا دل چاہ رہا ہے، اب اللہ کا اس میں کیا حکم ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، نمازیں چھوڑنے کا میرا دل چاہ رہا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو مغضوب ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر اللہ کا حکم توڑے۔ تو کیا دعا کر رہا ہے آدمی نماز میں کہ اللہ مجھے ایسے لوگوں کے راستے سے بچا لیجئے جو جان بوجھ کر آپ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے بھی بچا لیجئے جو جانتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کے حکموں کو نہیں مانتے۔ ولا الضالین، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہوں، ایسے لوگوں کو ولا الضالین کہتے ہیں، ضالین۔ تو آدمی کیا دعا کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لیجئے جن پر آپ کا غصہ ہو اور جو راستے سے بھٹک گئے ہوں۔ تو یہ دعا ہوتی، یہ دعا ہے اللہ کی، اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے دعا کا کہ ہم ہر نماز کے اندر یہ اللہ سے مانگتے ہیں، ہر نماز کے اندر مانگتے ہیں۔ بس نماز کے اندر جب ہم نیت باندھیں اور جب سورہ فاتحہ شروع کریں تو یہ تصور جو پوری تفسیر کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور یہ پورا ترجمہ ہمارے ذہن میں چلتا رہے، بیک گراؤنڈ چلتا رہے اس کا، تو اس کا جب ایک اثر ہوگا اس کو آپ محسوس کریں گے، اپنی نمازوں کے اندر محسوس کریں گے کہ آپ کا نماز میں کیسا دل لگ رہا ہے۔ بالکل یقینی بات ہے کہ جب آپ اس کو تصور کر کے پڑھیں گے تو ایک کیفیت نماز کی الگ ہوگی۔ اب تک جو نمازیں آپ نے پڑھی وہ ایک ناواقفیت میں پڑھی، یعنی اس کا ترجمہ معلوم نہیں تھا، اس کا مفہوم معلوم نہیں تھا،
اس ناواقفیت میں آپ نے پڑھی تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوا جتنا اثر اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پڑھنے میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس دعا کو حقیقی طور پر مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔